يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 20 ہے، اور اس آیت میں اللہ عز و جل نے منافقین کی حالت کو مزید واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ایک انسان بارشی موسم میں گرفتار ہے، اور اس کی حالت ایسی ہے کہ جب بجلی گرجتی ہے اور ان کی آنکھیں اگر کھلی تو ہو سکتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، ان کی آنکھیں بیکار کر دے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو وہ قدم اس میں بڑھاتے ہیں، جب روشنی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حالت تھی منافقین کی، جب قرآن کریم کو سنتے، قرآن کریم کے اوامر کو، نواہی کو، قرآن کریم کے وعدوں کو، قرآن کریم کے ڈانٹ کو، تو اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے، اور قرآن کریم کے امر سے، قرآن کریم کی نہی سے، قرآن کریم کے وعدوں سے، قرآن کریم کی وعیدوں سے ڈرتے تھے اور بھاگا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم سے مختصر انداز میں یہ ہے کہ منافقین اعراض کیا کرتے تھے، پسند نہیں تھے کرتے کہ وہ قرآن کریم کو سنے یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ وہ انسان جو کہ بارش میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح کہ وہ بجلی سے، کڑاکوں سے، بارش سے، تاریکیوں سے نفرت کرتا ہے، اسی طرح یہ منافقین بھی قرآن کریم کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو کہ بارشی موسم میں گرفتار ہے، وہ ہو سکتا ہے کوئی حیلہ اور تدبیر کر کے اپنے آپ کو بچا لے، لیکن منافقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ جیسے ہی ان پر موت طاری ہونے کے بعد ان کے برے دن شروع، اور یہ طرح طرح کی تاریکیوں میں پھر گرفتار ہو جائیں گے۔ ایک تو جب وفات ہوتے ہیں، نزع کی حالت کی جو سختی ہے، تاریکی ہے، قبر میں الگ تاریکی ہے، جب اٹھیں گے قبر سے پھر بھی مشکلات میں ہوں گے، حشر کے میدان میں، اس کے بعد پھر قیامت کے دن جہنم میں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسے ہیں جیسے کہ اس بارش والے انسان کے لیے بارش کی تاریکیاں، بجلیاں، کڑاکے اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی چیز عاجز نہیں بنا سکتی۔ اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس آیت میں ہمارے لیے ہدایت کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، آنکھوں کی طاقت ہے، ہاتھوں کی طاقت ہے، زبان ہے، کان ہے، دل ہے، دماغ ہے، ان چیزوں کو اللہ عز و جل کے اطاعت میں استعمال کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ یہ ساری طاقتیں آپ سے چھین لے، یہ ساری طاقتیں آپ کی بیکار بنا دے۔ آیت کی ہدایت میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہے، اور یہ ایک طبی فائدہ ہے، کہ جب بجلی، آسمان کی بجلی جب گرجتی ہے تو اس وقت میں انسان کو اپنی آنکھیں کھلی نہیں رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آسمان کی بجلی انسان کے آنکھوں کے بینائی کو اور انسان کے آنکھوں کے روشنائی کو بیکار کر دے، اور یہ بات قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہے، اور دوسرا فائدہ اس آیت میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے۔ جیسے کہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان بارش میں پھنسا ہوا ہے، جیسی ہی روشنی پڑتی ہے اور اسے راستہ نظر آتا ہے تو وہ انسان آگے چل پڑتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے وقت سے فائدہ اٹھائے۔ اور آیت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہلاکتوں سے بچائے جتنی اس کے لیے ممکن ہے۔ جیسے کہ وہ انسان بارشی موسم میں ہے، جیسے ہی بجلی کی روشنی ختم ہوتی ہے وہ فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آیت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس آیت میں اللہ عز و جل کے لیے مشیت ثابت ہے۔ مشیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں سے کوئی بھی طاقت منع نہیں کر سکتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے کانوں کی سنائی کو اور آنکھوں کی دکھائی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشیت ثابت ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدیر کا نام یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے قدیر۔ اور آیت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے قدرت مطلقہ اور قدرت عامہ ثابت ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک چیز کو عدم سے وجود ملا۔ جیسے انسان ایک زمانے میں نہیں تھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عدم سے وجود میں لایا، اور وہی رب العالمین اس چیز پر بھی قادر ہے کہ ایک چیز کو وجود سے عدم میں لائے۔ ایک چیز کائنات میں موجود ہے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل ختم کر دے، جیسے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو عدم کر دیں گے، بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد۔